اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں اللہ، قرآن اور انسان کے سیریل پروگرام کے تحت 46واں لیکچر پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک پہلی تخلیق، فروغ نسل، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی حقیقت پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم اپنے ریسرچ ٹاپک توحید کے بنیادی تقاضے کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، لفظ توحید عربی زبان کے لفظ واحدہ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں وحدانیت۔ اسلامی ادب میں توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدت یا اللہ کی وحدانیت۔ توحید ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ 6 ارکان ہیں: اللہ کی وحدانیت پر یقین، نمبر 2 قدر یا غیب پر یقین، 3 فرشتوں پر یقین، 4 نبیوں پر یقین جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، 5 الہامی کتب پر یقین جبکہ قرآن کریم، قرآن حکیم آخری الہامی کتاب ہے، 6 قیامت یا آخرت کا یقین۔ قرآن مجید میں ان تمام ارکان ایمان کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، تاہم سورہ بقرہ کی آیات 2 سے 4 اور 285 میں ایمان کے 6 ارکان کا اکٹھا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 2 تا 4 میں بیان ہے، سنیے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن پاک، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے متقی، کانشیس آف اللہ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جو کچھ مہیا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے اے محمد، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور آخرت پر ایمان کا یقین پختہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 285 میں بیان ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں
اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کے کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف آخری منزل ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر اعتقاد ایمان کا سب سے بنیادی ستون ہے، the fundamental, the most essential، اور مومن یا مسلمان ہونے کی سب سے پہلی اور لازمی شرط ہے، جیسا کہ مذکورہ قرآنی حوالہ جات میں واضح کر دیا گیا ہے۔ آیت 285 کے آخری حصہ میں اللہ کی توحید کے اعتقاد پر سمعنا واطعنا کے الفاظ سے مزید زور دیا گیا ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ ہے ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں، یعنی صرف سننا، اقرار کر لینا کافی نہیں، ہم اس کے اوپر بندگی کرتے ہیں۔ we are completely submitted to the oneness of Allah، جس کا مطلب ہے توحید کے الفاظ پر یقین کی تصدیق اور اللہ کی رضا کی مکمل فرمانبرداری، یعنی ایسا اعتقاد اور یقین جو کہ مومن کے اعمال میں آشکارا ہو، نظر آئے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم ہونا ہی اللہ کی وحدانیت پر ایمان کی روح اور حقیقت ہے۔ اسلامی ادب میں عقیدہ توحید کو ایک جامع بیان میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو چوتھا کلمہ توحید کا نام دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ صرف ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شراکت دار نہیں، نو پارٹنر، اسی کی بادشاہی ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت کا سبب بنتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور اسے کبھی بھی ایور نیور موت نہیں آئے گی۔ وہ عظمت و تعظیم کا مالک ہے، تمام بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کی رضا پر تسلیم خم ہونے کی روح تک رسائی کے لیے، پہنچنے کے لیے اللہ کی وحدانیت پر ایمان کو 4 مراحل سے گزرنا ضروری ہے، 4 منازل سے گزرنا ضروری ہے۔ ایمان کی تکمیل کے سفر میں 4 ضروری منازل سے گزرنا لازم ہے، جس پر اب ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی منزل ہے ارکان ایمان کا ادراک اور باقاعدہ اقرار و تصدیق، یہ پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل ہے اسلام کے 5 ارکان کی ادائیگی، جن کو پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان کی ادائیگی کے ذریعے عملی مظاہرہ، باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ تیسری منزل ہے اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے کردار و اعمال کی مطابقت و موافقت، اللہ کی رضا میں رنگ جانا، اللہ کے حکم کی بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی چون و چرا کے بندگی، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے اعمال و معمولات سختی سے اللہ کے احکامات و
ہدایات کے مطابق چلنے چاہیے۔ یہاں اڈاپٹیشن یا موافقت کا مطلب ہے اپنے کردار و اعمال کو اللہ کی رضا اور منشا کے قالب میں ڈھال لینا، جیسے لوہے کو پگھلا کر ایک نئی مطلوبہ شکل دے دی جاتی ہے۔ ہمارے دل، ہمارے ذہن اور جسم کو اللہ کے احکامات کی تال پر محرک رہنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کو ہمارے رگ و خون میں سرایت کرنا چاہیے، ہمارے خون میں بہنا چاہیے۔ اسے ہمارے دلوں کو گرمائے رکھنا چاہیے، جیسے کہ سورہ الحجرات کی آیت 14 میں مذکور ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ اکبر! سنیے ذرا مطلب اس کا۔ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو ہم نے مان لیا ہے اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کو دلوں میں، اپنے خون میں، اپنے ذہن میں، اپنے اعصاب میں شامل کرنے کا نام توحید ہے۔ ایمان کی چوتھی منزل یہ ہے کہ ایمان کے فروغ و تشہیر کی کوشش کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے معاملات کو اچھی طرح سے جان لے، دوسروں کی اللہ کو جاننے میں مدد کرے اور اللہ کی مخلوق کو پیار کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمان کو اللہ کی رضا کا چلتا پھرتا نمونہ ہونا چاہیے۔ اس کی شخصیت سے اللہ کے حضور تسلیم خم ہونے اور مکمل فرما برداری کا عکس نمایاں ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی تھی، تخلقوا باخلاق اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کی صفات کو اپناؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو عزیز دوستو، قرآن نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں 177 میں ایمان کے کمال تک پہنچنے کے لیے، عروج تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ کی وضاحت کی ہے۔ غور فرمائیے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف موڑیں، لیکن فضیلت یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن اور فرشتوں، الہامی کتابوں اور انبیاء پر سنجیدگی سے ایمان لائے۔ دس از ون۔ دوسرا کیا ہے؟ اور اللہ کی محبت میں اپنی پسند کی دولت کو، غور فرمائیے، پسند کی دولت کو رشتہ داروں اور یتیموں کے لیے، محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے، بھکاریوں کے لیے اور غلاموں کے تاوان کی ادائیگی کے لیے خرچ کریں۔ اور تیسرا ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ سمبولک ہے، اس سے مراد وہ 5 پلرز آف اسلام ہیں۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے کیے گئے وعدوں کو نبھاتے ہیں اور مشکلات میں، مصیبت میں، ایڈورسری میں اور حق اور باطل کے مابین جد و جہد میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ دے آر کانشیس آف گاڈ۔ مذکورہ قرآنی پیغام میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تقوی یا راست بازی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایمان کے 6 ارکان پر صرف یقین ہی کافی نہیں ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے 4 جہتوں پر مشتمل
ایک لازمی ضابطۂ حیات فراہم کرتی ہے۔ یعنی ایمان بنیادی بات ہے۔ ایمان، نیک اعمال، گڈ ڈیڈز، حق کی تبلیغ اور نیک اعمال کی جد و جہد اور حق کی وکالت میں ثابت قدمی اور صبر و ضبط، یہ ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ سورہ العصر بھی ایمان کی تکمیل اور حقیقی تقوی اور راست بازی کے لازمی تقاضوں کو بڑے مختصر مگر جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، ان الانسان لفی خسر، دراصل انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، پہلی شرط، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کی، فار گڈ ڈیڈز، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی، نظم و ضبط کی تلقین کی۔ ایمان کی حقیقی روح جب الوہی رہنمائی کی روشنی میں ایمان و یقین کی مذکورہ 4 منزلوں کو طے کرتے ہوئے، 4 منزلوں کو، کسی مسلمان کی زندگی کو ایمان، نیک اعمال، حق کی تاکید اور صبر اور نظم و ضبط کے لازمی تقاضوں کے حصول میں کامیاب کر دیتی ہے، تو وہ ایک مکمل شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، غور کیجئے، اسلام کے نقطہ نظر میں مکمل شخصیت کا مالک کیسے بنا جا سکتا ہے؟ یعنی 4 منازل، 4 منازل کا مطلب ہے کہ ایمان ہمارے خون میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، ہماری زبان میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں سرایت کر جائے، اور اس ایمان کے گہرائیوں میں اتر جانے کے بعد اس کو ہماری زندگی کے 4 معمولات میں اس کو نظر بھی آنا چاہیے۔ جب یہ کردار یہ بن جاتا ہے تو وہ ایک مکمل شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ ایمان کی مذکورہ 4 منازل اور کردار و عمل کی 4 جہتیں مل کر ایک ایسا ضابطۂ حیات مرتب کرتی ہیں جو ایک مسلمان کے اعلیٰ اور عظیم الشان کردار کی تعمیر کو یقینی بنا دیتا ہے۔ ایسا کردار کہ جو خدمت انسانیت کے لیے اسلامی سوسائٹی کے عظیم قلعے کا سنگ بنیاد بنتا ہے۔ ایسی باکمال، بلند سخن اور صاحب کردار شخصیت جو یقین محکم اور انسانیت کے فلاحی جذبے سے سرشار ہو کر غیر مسلم برادری کو اللہ کی راہ کی طرف راغب کرنے کے لیے مقناطیسی قوت بن جاتی ہے۔ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، وہ اس کی شخصیت سے، اس کے کردار سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ بغیر کسی پیغام کے، بغیر کسی بات کے وہ اس کے گرویدہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، انسان کا اللہ کی رضا کے تابع ہونا محض خالق و مالک کا حق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات اور اس کے نظام کے استحکام و بقا کے لیے مخلوق کا لازمی فریضہ ہے۔ قوانین قدرت پر عمل پیرا ہوئے بغیر کائناتی نظام کی بقا اور نشو و نما کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا عنصر کائنات اللہ کی مرضی یا فطرت کے قانون کے تابع رہتا ہے، جیسا کہ قرآن نے اس حقیقت کا اپنی متعدد آیات میں انکشاف کیا ہے۔ سورہ الرحمن کی آیت 6 میں بیان ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت
سجدہ کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ حکم کے تابع رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الحدید کی آیت میں مذکور ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ الحج کی آیت 18 اس حقیقت کو مزید جامع طور پر بیان کرتی ہے۔ سنیے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، متحرک مخلوقات، ان گنت مخلوقات، اور انسانوں میں بہت سارے انسان اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لہذا پورا نظام کائنات انتہائی فرما برداری کے ساتھ ایک مرکزیت میں منضبط ہو کر اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق مصروف عمل ہے۔ اللہ کی مرضی و منشا کے سامنے ایسی ہی اطاعت، فرما برداری انسان کی طرف سے بھی مطلوب ہے۔ سورہ رحمان میں بیان ہے کہ توازن میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف سے وزن قائم کریں اور توازن کو کم نہ کریں۔ اس میں کائنات کے استحکام، توازن اور داخلی یکجہتی کے لیے قوانین فطرت کی انتظامی ضرورت کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا سیارہ بھی کائنات کا ایک حصہ ہونے کے ناطے داخلی یکجہتی، نظم، توازن اور اجتماعی طریق پر مبنی نظام پر ہی قائم ہے۔ اس لیے ایسا ہی نظم و ضبط اس زمینی نظامات و معاملات کو چلانے، اس کی ترقی و پائیداری کے لیے ضروری ہے۔ لہذا انسان اور اس کے سماجی ڈھانچہ کو کائنات کا منضبط حصہ ہوتے ہوئے اگر دنیاوی نظام کی بقا اور ترقی کے لیے انصاف، داخلی یکجہتی، نظم و توازن کو قائم کرنا ہے تو وہ اللہ کی رضا اور قوانین فطرت سے انحراف و روگردانی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ انسان اللہ کی فطرت پر تخلیق کیا گیا ہے، اس لیے اس کا قوانین فطرت پر عمل پیرا ہونا اور اللہ کی رضا کے تابع ہونا اس کا خوشگوار انتخاب رہنا چاہیے۔ سورہ الروم میں اللہ نے ہدایت دی ہے کہ انسان اللہ کی فطرت پر قائم رہے جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کو الوہی فطرت کا عکاس ہونا چاہیے، آئینہ ہونا چاہیے، عکس ہونا چاہیے۔ لہذا انسان کو قدرت کے قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایمان کی 4 منازل کو درجہ بدرجہ طے کر کے اطاعت الوہیہ کی حقیقی روح تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی یہ 4 منازل ہیں۔ اول، ایمان کے 6 ارکان کی تفہیم و تصدیق۔ دوم، اسلام کے 5 بنیادی عبادات
یعنی ستون اور نیک اعمال کو قائم کرنا۔ ہماری عبادات، ہمارا ایمان ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ سوئم، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اعمال و کردار کی موافقت، اور چہارم، صبر و ضبط، مستقل مزاجی اور خوش اخلاقی کے ساتھ اسلام کے فروغ و تشہیر کی کوشش کرنا۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کے موضوع توحید کے بنیادی تقاضے پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم توحید اور معراج انسانیت، یعنی یہ ضروری تقاضوں سے آگے کیا ہے، کہ موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1A R10A۔ ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔